بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 14ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 15ویں پارے کے اختتام تک تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ جس رکوع پر اختتام ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں ان کے لیے یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی اور رحمت و بشارت ثابت ہوگی۔ اب فرمایا گیا کہ اس کی ہدایت اور رحمت و بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، شرکسی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے ہم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ادا کریں، خواہ حقدار کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ ہم اس سے راضی ہوں یا ناراض، اس کا حق کسی حال میں نہ روکیں۔ احسان عدل سے زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ کہ ہم فیاضانہ اور کریمانہ سلوک کریں، پھر رشتہ داروں پر عدل و احسان کے علاوہ مزید اپنا مال خرچ کریں۔ اس طرح بدکاری، بے حیائی کے کاموں سے اور ہر اس کام سے جو ایک شریفانہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی طاقت اور اثر سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت کی روح سے تلاوت قرآن پاک کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور شیطان کبھی نہ چاہے گا کہ بندہ راہ راست پر رہے۔ اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا۔ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ کفر کے تعلق سے آیت نمبر 106 میں ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر پوری طریقے سے مطمئن ہو، یعنی جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، مگر جس کے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا گیا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور بڑا بھاری عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ مومن کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ کفار کے نرغے میں ہو اور اس سے کفر کا مطالبہ کیا جائے تو کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان پر اس کا دل پوری طریقے سے مطمئن ہو۔ البتہ عزیمت یہ ہے کہ ٹکا بوٹی کر دی جائے، اس کو جان سے مار دیا جائے یا اس کی جان پر بن آئے یا آگ میں جھونک دیا جائے، مگر کلمہ کفر زبان پر لانا گوارا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہیں۔ خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹایا گیا، بلال حبشی کو زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، حبیب بن زید کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، عمار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے والدین کو سخت عذاب دے کر شہید کیا گیا، مگر ان حضرات نے کلمہ کفر کو کہنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت عمار کو ناقابل برداشت اذیت دی گئی، آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے۔ وہ روتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیفیت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ایمان پر پوری طریقے سے مستحکم اور پوری طریقے سے مطمئن پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم تم پر کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو ترجیح دی،
ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اور ان کے دلوں پر، کانوں پر و آنکھوں پر مہر لگا دے گا۔ لازماً یہ آخرت میں انتہائی نقصان میں رہیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور الرحیم ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہدایت دی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور بحث کرنا پڑے تو اس طرح سے بحث کرو جو پسندیدہ ہو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی ہدایت پر ہے۔ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ چیز تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم ان مخالفین کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہو اور نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کے ساتھ کام کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انہیں ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا کہ اگر تم اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو یہ خود فریبی ہے۔ تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے کہ جب تم نے خدا سے بغاوت کی تو تم پر مار بھی پڑی، اور خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی راہ اختیار کی۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کو بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ واضح کیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں امانت تم خائنوں سے چھین کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس کو سرخرو ہونا ہے وہ اپنی روش بدل کر اس رسول کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے بڑے اصول بیان کیے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی۔ یہ گویا اسلام کا منشور ہے جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، کفار مکہ کے سامنے بھی اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے واسطے بھی یہی منشور کافی ہے۔ فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نام اعمال نکالیں گے اور کہیں گے لے پڑھ لے اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں، اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ مومن ہو تو ایسوں کی کوشش ہمارے نزدیک قابل قدر ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں کو ہم دنیا دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور آخرت میں اس کے درجے
اور بھی زیادہ ہوں گے اور فضیلت بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ خدا کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنائیے ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بن کر بیٹھے رہ جائیں گے۔ فرمایا گیا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور بغیر قانونی جواز سے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ بھٹکو، باہمی قول و قرار کی پاسداری کرو، پابندی کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔ یہ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ ان سے کہہ دو جیسے پہلے پیدا کیے گئے تھے، انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ کہو کوئی بستی ایسی نہیں کہ ہم نے اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو یا اسے عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان کے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ گویا شیطان کی پیروی کرے گا، حالانکہ یہ روش دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کہنے پر تو اس رب کے چلنا چاہیے جو تم سب کا حقیقی رب ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں وہ خشکی پر زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھیاں بھیج دے اور تم کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خالص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اس لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بیوی رکھتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، اور فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا، چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا اللہ اس میں حلول کر گیا ہے۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا، حالانکہ بات بالکل کھلی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب بشر زمین میں بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بشر ہی کو رسول بنایا ہے۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا
کہ ان سے ذرا اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال چال پوچھو۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا کہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے اپنے مشرک معاشرہ کے مظالم سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزیر ہوئے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی اور غار کے منہ پر ان کا کتا بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ دیکھنے والے اسے زندہ سمجھ کر پاس بھی نہ بھٹک سکے۔ برسوں کے بعد جب مشرک اور جابر حکومت بدل گئی تو اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا اور باہر کے حالات سے واقف کرانے کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی۔ اس واقعے کے آئینے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دکھایا کہ تم اس وقت دعوت کے جس مرحلے میں ہو یہ مرحلہ اصحاب کہف کو بھی پیش آیا تھا۔ اگر تم صبر کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے لیے بھی اس طرح راستہ نکالے گا جس طرح ان کے لیے نکالا تھا۔ اللہ اپنی راہ میں چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر توجہ دلائی کہ ان دنیا کے لالچی لوگوں کے مقابلے میں اپنے غریب اور نادار ساتھیوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے جو اگرچہ دنیا کی دولت سے محروم ہیں مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، دن رات اللہ کی یاد میں اور اس دین کی دعوت میں سرگرم ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں انہیں کھیتی کے لہلہانے اور آخر میں سوکھ کر بھوسا بن جانے کی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دنیا اور اس کی بہاریں چند دنوں کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، ساتھ صرف ایمان اور نیک اعمال جائیں گے۔ اس سرمایہ کو جمع کرنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ 12ویں تراویح کا بیان ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔